یہ بسم اللہ اتنے عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے نقطے کے شکل میں. آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوح نے کشتی پہ لکھا, یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا. یاد رکھیے گا یعقوب نے یوسف کی جدائی کے بعد یوسف سے ملاقات کے لیے پڑھا. آپ کتنے انبیاء کا نام لوگے؟ حضرت عیسیٰ جب کربلا کے زمین پہ والد ہوا, قوم میں دھوکڑ لگے تو اللہ نے کہا بسم اللہ پڑھو یہاں سے پار لگ جاؤ گے. تاریخ انبیاء پڑھتے جائیے, ہر نبی نے پڑھا تو آپ کو اندازہ ہوا نا کہ تاریخ بسم اللہ کتنے طویل ہے. تو اب جب بسم اللہ کی تاریخ طویل ہے تو بائے بسم اللہ بھی اسی وقت سے ہے اور نقطہ بائے بسم اللہ بھی اسی وقت سے ہے. تعجب کی بات ہے, یہ جو بسم اللہ ہے نا, اس بسم اللہ سے صرف انبیاء نے مدد نہیں لی ہے بلکہ جو خدا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے بھی اس بسم اللہ سے مدد مانگی ہے. تاریخ انبیاء میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. حضرت موسیٰ نالاں ہو گئے تھے فرعون سے, تنگ آ گیا, بہت زیادہ تنگ کیا نا فرعون نے, جینے نہیں دیا موسیٰ کو. جہاں موسیٰ جاتے تھے پھر جو ہے فرعون کے لشکر پہنچ جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ پریشان ہوئے فرعون سے. تو موسیٰ نے بتایا کہ پروردگار اپنے غضب اس پر نازل کر ہی دیا. پہلی بار ایک دفعہ جا کے دور پہ اللہ سے مانگا, کوئی غضب نازل نہیں ہوا, کوئی عذاب نازل نہیں ہوا. دوسرے دن پھر گئے موسیٰ دور پر اللہ کے لیے دعا مانگنے, پروردگار یہ میرا بڑا دشمن ہے, صرف میرا دشمن نہیں ہے آپ کا بھی دشمن ہے, نازل کر ہی دے اس کے اوپر عذاب. تنگ آ گیا تھا نا موسیٰ فرعون سے. جب تیسرے مرتبہ موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگار یہ اتنے بدبخت انسان ہے فرعون, اس پہ عذاب نازل کیوں نہیں کرتے؟ آواز قدرت آتی ہے, موسیٰ ذرا جا کے فرعون کے محل کے صدر دروازے کو پڑھو کیا لکھا ہے. جب موسیٰ نے آ کے پڑھا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیسے عذاب نازل کر دوں فرعون پر جبکہ اس نے اپنے صدر دروازے پہ میرا نام لکھا ہے اور میرے رحمانیت اور رحیمیت کو اس نے پکارا ہے. تو جب وہ مجھے رحمان مانے رحیم مانے تو میں عذاب کیسے نازل کروں؟ یاد رکھے گا اتنی عظیم آیت ہے عزیزو. اس آیت سے ہر ایک نے مدد طلب کیا ہے اور اس آیت سے ہر نبی نے مدد طلب کیا ہے, ہر وصی نے مدد طلب کیا ہے. اور پیغمبر نے تاکید کے ساتھ اپنی امت سے کہا ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کا ارادہ کرو بسم اللہ کا جو ہے مدد طلب کرو, بسم اللہ کو پڑھو, کیونکہ خدا کی مدد کے بغیر تمہارا کام مکمل نہیں ہونے والا. اب اس بسم اللہ کو آپ ذرا ظاہر سے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. عجیب و غریب آیت ہے. آج انشاءاللہ اسی کو مکمل کر کے کل ہم آگے بڑھیں گے. درود پڑھیے گا محمد آل محمد. بسم اللہ کے اندر کل کتنے الفاظ ہیں؟ بچوں کے لیے, جوان تو جانتے ہیں, بزرگ تو جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے الفاظ ہیں اس کے اندر؟ نقطوں کے شکل میں, لفظوں کے شکل میں کتنے لفظ ہیں؟ 4 لفظ ہیں. اسم اللہ رحمان رحیم. کتنے لفظ ہیں؟ اسم اللہ رحمان رحیم. معصوم امام فرماتے ہیں اللہ نے جنت میں 4 نہریں بسم اللہ کے لفظوں کے مطابق جاری کیا ہے. یہ جو اسم اللہ رحمان رحیم اسی 4 لفظوں کی عدد کے مطابق اللہ نے جنت میں نہریں جاری کی ہے. اور کتنے نہر ہے؟ 4 نہر ہے. اب اس میں سے ایک نہر پانی کا ہے, ایک نہر دودھ کا ہے, ایک نہر جو ہے شہد کا ہے, اور جو چوتھی جو نہر ہے وہ شراب طہور ہے. اللہ نے جنت کو بھی بسم اللہ کی عدد کے مطابق سجایا ہے اور اس بسم اللہ کے قدر و منزلت کو جاننے کی ضرورت ہے. اب آپ کو ذرا سا دل میں آپ کا خیال آئے گا بھائی مولوی نے 4 لفظ کو بتا دیا, اسم اللہ رحمان رحیم, بات کا کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیں جنت میں ان 4 لفظوں کی شکل میں اللہ نے نہر جاری کی ہے. پیے گا وہی جو نقطۂ بائے بسم اللہ والے ہوں گے. ایک لفظ کے پیچھے حدیث ہے, علی انت قسیم النار والجنہ. اے علی تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے مقسم ہو. جو حوض کوثر کے مالک ہے اس کا نام علی ہے, اور جنت کی 4 نہریں جس کے قبضے میں خدا نے دی ہے اسے علی کہتے ہیں.
اور جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے وہ اسی 4 نہروں پر پہرا دے رہا ہے کہ اگر دنیا میں اس نقطے کو بھلا کے کوئی آؤ دے تو جنت کے یہ نہریں ان کی نظروں میں آنے والے نہیں ہے بلکہ جنت سے بھی دور رکھے جاؤ گے۔ اس بسم اللہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے عزیزو۔ 4 لفظیں ہوئی نا، الاسم، اللہ، رحمان، رحیم۔ اب آج جو ہے ذرا سا اس کو اور زیادہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ بچوں کے لیے ہے۔ دیکھیے میں کوئی زیادہ مجلس پڑھنا جاننے والا آدمی نہیں ہوں۔ دیکھیے ہمارے بلتی زبان میں ایک جملہ ہے شمت سے کا تیمم ہے نا، تو وہ والا جو ہے سلسلہ ہے میری جو حیثیت ہے۔ تو آپ یہاں پر مجھے یہ بتاؤ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ جزاک اللہ، آواز مجھ تک پہنچی ہے، 99 نام ہے نا، اللہ کے صرف ایک ہی نام ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم 99 بتاتے ہیں، وہ سارے اسماء نہیں ہے، وہ اوصاف ہے، صفات پروردگار ہے۔ نام صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ اکبر، اسم خدا ایک ہے اللہ۔ اور اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کے اندر ہر کمال موجود ہو، ہر نقائص سے مبرہ ہو، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تمام کمالات جس میں جمع ہو جائے اسے اللہ کہتے ہیں۔ تمام رذائل اور نقائص سے جو مبرہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ اسی ایک لفظ کے اندر صفات سلبیہ بھی موجود ہے، صفات ثبوتیہ بھی موجود ہے۔ اسی لیے عزیزو، اب آپ اہل ایمان ہو، علی کے ماننے والے ہو، جب ہم مانتے ہیں اس پروردگار کو جو تمام نقائص سے مبرہ ہو، ہم اسے خدا مانتے ہیں۔ جو ہر کمال کے مالک ہو اسے خدا مانتے ہیں، تو ہم رسول بھی اسی کو مانیں گے جس میں سارے کمالات موجود ہو۔ جب ہم مکمل کمالات کے مالک کو رسول مانیں گے تو ہم اس رسول کی وسیع کو بھی با کمال مانیں گے۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر امامت کے لیے عصمت شرط ہے عزیزو۔ اللہ با کمال ہے، رسول با کمال ہے، اور اس رسول کا وسیع با کمال ہے۔ اللہ کا نما ہی یہی ہے جس میں ہر کمالات موجود ہو، ہر نقائص سے مبرہ ہو، اسے اللہ کہتے ہیں۔ ذرا سا اور آگے بڑھئے گا، رحمان اور رحیم یہ 2 لفظ ہے بسم اللہ کے اندر۔ یہ ان دونوں کا مصدر ایک ہے رحمت، رحمت سے نکلا یہ دونوں لفظ، رحمان اور رحیم۔ رحمان کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر خیر کے پہنچانے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں ترجمے کو بڑے آسان کر کے آپ کو میں پہنچا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، بسم اللہ پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہر کمال سے مبرہ جو ہستی ہے، جو ذات ہے، اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کے سامنے جو کھڑا ہوگا وہ کوشش تو کرے نا کہ میں بھی با کمال بن جاؤں، کیونکہ با کمال کے بارگاہ میں سجدہ کرنے آؤ اور بے کمال بن کے جائے تو پھر مزہ کیا ہے؟ با کمال کے پاس آؤ تو با کمال بن کے یہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد رحمت یعنی ہر اچھی چیزوں کے پہنچانے والے، ہر رحمت یعنی ہر خیر کے پہنچانے والے کو رحمان کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ذرا سا ان دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ رحمان یعنی تمام خلق خدا پر رحمت پہنچانے والی ذات، رحیم صرف مومنوں پر رحمت پہنچانے والی ذات۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے گا دونوں میں فرق ذرا سا ہے۔ رحمان یعنی خدا دشمنوں پہ بھی رحمان ہے، دوستوں پر بھی رحمان ہے، ماننے والوں پہ بھی رحمان ہے، نہ ماننے والوں پہ بھی رحمان ہے، نبی پہ بھی رحمان ہے، وسیع پہ بھی رحمان ہے، فرعون پہ بھی رحمان ہے، شداد پہ بھی رحمان ہے، نمرود پہ بھی رحمان ہے، ابو جہل پہ بھی رحمان ہے، رحمت دو عالم پر بھی رحمان ہے، کیونکہ خدا کی رحمت سب پر برابر برستی ہے۔ مثلا آپ بتائیے نا یہ جو بارش ہے، یہ جو آسمان کا چھت ہے، آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے بھئی یہ صرف مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے؟ یہ سب کے لیے ہے۔ جو بارش کے قطرے برستے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں اس کے اوپر صرف ہمارا حق ہے، مومنوں کا حق ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ رحمت الہی کا مظہر ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ سب پر برابر برساتے ہیں اور سب کے اوپر برابر سایہ کراتے ہیں اسی آسمان کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ رحمان میں سب شامل ہے۔
میرے ساتھ چلیے گا، تھوڑے سے علمی بحث سے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ یعنی رحمان میں سب شامل ہے، دوست، دشمن، اپنے، پرائے، غیر، سب شامل ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں، دعا یہ کلمات ہے معصوم کی، نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا میں رحمان، آخرت میں رحیم، میرے اس حاجت کو پورا کر۔ دنیا میں رحمان ہے نا خدا، تو اس لیے آپ دیکھیں دعائے کمیل کی پہلا جملہ ہے، مولا کائنات نے جو اپنے صحابی کو تلقین کی ہے دعائے خضر، بعد میں جو کمیل کے مشہور ہوئی ہے، کمیل میرے مولا کا صحابی ہے، یہ اہل بیت کا جو ہے شیور رہا ہے۔ اہل بیت جس کو جو دیتا ہے اس میں اپنا نام نہیں لگاتا، اور خدا نے بھی یہی کیا، خدا نے جو دیا ہے انسانیت کو اس میں خدا نے احسان نہیں جتایا ہے، دیا ہے انسان کو، کیونکہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے نا وہ پھر احسان نہیں جتاتا۔ اب یہی تو سورہ دہر نے سمجھایا ہے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کبھی یتیم کو، کبھی فقیر کو، کبھی مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کھلانے کے بعد احسان نہیں جتاتے بلکہ وہ خدا کے رضایت کے لیے کھلا دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب یاد رکھیے مولا کائنات نے کمیل کو یہ دعا تلقین کی، اور اس دعا کا جو پہلا جملہ ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے لیے جو ہر شے پر وسیع ہے۔ دشمن ہو، اپنے ہو، غیر ہو، پرائے ہو، کوئی بھی ہو، سب پر یہ رحمت برابر برس رہی ہے۔ اس رحمت کا میں واسطہ دیتا ہوں، مجھ پر اس رحمت کو آپ نازل کر دے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے یہاں پر دو قسم کے لوگ، دو نظریے کے لوگ ہو گئے۔ دیکھیے آپ میرے ساتھ ہیں نا، تو میں ایک منزل تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں آج۔ کیا کہتے ہیں ہمارے لوگ؟ بعض لوگوں کا نظریہ دعائے کمیل نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، حدیث قصہ پڑھو۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جو میرے جیسے جو ہے نادان بعض لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، حدیث قصہ پڑھو، دعائے کمیل نہ پڑھو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں دعائے کمیل پڑھو، حدیث قصہ نہ پڑھو۔ ہے یا نہیں؟ میں اسی محلے پہ رہتا ہوں، اسی محلے میں ان گناہگار کاموں سے سنا ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ دو نظریے کے لوگ ہو گئے، کیا کہتے ہیں دعائے کمیل نہیں پڑھو، حدیث قصہ پڑھو۔ اور دوسری جو گروہ ہے وہ کہتے ہیں حدیث قصہ پڑھو، دعائے کمیل مت پڑھو۔ اور اسی میں جو اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں دعائے کمیل پڑھو، حدیث قصہ نہیں پڑھو، کوئی کہتے ہیں حدیث قصہ پڑھو، دعائے کمیل نہیں پڑھو۔ یاد رکھیے گا دونوں نامکمل ہے، صرف حدیث قصہ پڑھ کے بھی آپ مکمل نہیں ہو سکتے، صرف دعائے کمیل پڑھ کے آپ مکمل نہیں ہو سکتے۔ سمجھا دیتا ہوں، سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی جو ہے پریشانی بتا رہی ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایمان سے بتائیے توحید کی معرفت واجب ہے یا نہیں؟ ہر شخص پر، ہر ذی روح پر پیدا کرنے والے کو جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ جسے آپ معرفت توحید کہتے ہو، توحید کا جاننا مجھ پر، آپ پر واجب ہے یا نہیں؟ آپ نے توحید کو جان لیا، فرض کیجئے صرف توحید سے کام چلے گا؟ نبوت کا جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ امامت کا جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ بلکہ اس کے لیے اتنے خطرناک احادیث معصومین سے وارد ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یعنی توحید کا جاننا بھی واجب ہے، نبوت و امامت کا جاننا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ غور سے سنیے گا، اب میں اس منبر سے آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور اعلان کر کے کہتا ہوں، حدیث قصہ کو بھی پڑھو، دعائے کمیل بھی پڑھو۔ کیوں پڑھے؟ دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے، اس لیے دعائے کمیل کے اندر اہل بیت نے بتایا ہے خدا کیسا ہے، حدیث قصہ میں خدا نے بتایا ہے اہل بیت کیسے ہے۔ رحمان ہے مالک، کتنا رحمان، کتنا رحم کرنے والے ذات ہے وہ ذات جس کے لیے آپ احادیث پڑھیے گا۔ احادیث کی روشنی میں آپ کو اس خدا کی رحمانیت آپ کو نظر آئے گی۔ کیا فرمایا معصوم نے کہ جب بندہ گناہ کر کے خدا کے بارگاہ میں آتا ہے گنہگار، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پرمیشن دے رہا ہوں گناہ کرو، توبہ کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے نا۔ ہم لوگ غلطی کے پتلے، گناہ ہو جاتا ہے نا۔ اس ممبر سے آپ کو پرمیشن تو میں نہیں دے سکتا گناہ کرو اس کے بعد توبہ کرو،
نہیں، ہم لوگ سب گنہگار ہیں، توبہ تو ہم نے کرنا ہے، اور مجلس حسین توبہ کا بہترین ذریعہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو خدا کتنا رحمان ہے وہ آپ اندازہ کیجئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی ماں کا جوان بیٹا غائب ہو جائے اور کئی سال تک اس کے پاس لوٹ کر نہ آئے اور ہر طرح سے نا امیدی اس کے اوپر چھا جائے، اور ایک دن اچانک وہی بیٹا اس کے سامنے آ جائے، تو اس ماں کے دل کو جتنی فرحت محسوس ہوگی، گنہگار خدا کے پاس آتا ہے تو خدا اس سے ڈبل فرحت محسوس کر لے گا۔ یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اور یہ بسم اللہ کے اندر رحمان کا لفظ ہے نا عزیزو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا رحمان ہے ہر کسی پر، صرف آپ پر، مجھ پر نہیں، دشمن پر بھی، اپنے پر بھی، پرائے پر بھی، سب پر رحمان ہے، لیکن اس کی اس رحمانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بارہا معصوم فرماتے ہیں جب تم گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اب معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جب تم گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ پڑھو گے تو معصوم فرماتے ہیں یہ جو تمہارے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں نا، اللہ ان کو حکم دیتے ہیں اعلان کرو۔ وہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ دونوں فرشتے کہتے ہیں جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہو تو وہ فرشتے قال الملکان، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہدیتا، اب تم بے فکر ہو جاؤ، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم نے رحمان سے مدد طلب کیا ہے۔ ہدیتا یعنی تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو۔ یہ ملکان مقربان چھٹے امام فرماتے ہیں جب گھر سے نکلنے لگو تو تم اس بسم اللہ کی آیت کی تلاوت کرو تو یہ فرشتہ اعلان کرتے ہیں کہ ہدیتا، تمہیں ہدایت مل گئی۔ اب جو ہے دنیا کی رنگینیاں تجھ پر اثر کرنے والے نہیں ہے، دل سے پڑھنا شرط ہے عزیزو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل کہیں اور رکھے، ارادہ کہیں اور رکھے اور زبان پر بسم اللہ پڑھے، اس پر اثر، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ دل سے یقین کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہا ہے معصوم نے۔ فرشتے اعلان کریں گے ہدیتا۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، آج کے مجلس کا تحفہ یاد کر لیجئے گا، اور دوسرا لفظ معصوم فرماتے ہیں اور جب قدم باہر نکالنے لگو تو ایک جملہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ شاہی، نہ سلطنت، نہ حکومت، نہ قوت کسی کا نہیں ہے سوائے میرے پروردگار کے۔ اگر حکومت ہے تو خدا کی ہے، طاقت ہے تو خدا کی ہے، سلطنت ہے تو خدا کی ہے۔ میں اس خدا کا نام لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ فوراً جو ہے قال الملکان، یہ جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں نا، وہ اعلان کریں گے وہ کہتا، اب کوئی پرواہ نہیں ہے، دشمن تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے لیا ہے۔ جب خدا بچانا چاہے تو پتے کے اونٹ پر، یہ جو ہمارے اردو والے ایک جملہ کہتے ہیں، پتے کے اونٹ پر بھی بچا لیتا ہے۔ اگر کسی کو مارنے کا ارادہ ہو تو وہ جو ہے اب بروج مشیدہ کے اندر بھی چھپ جائے نا، مار دیتا ہے۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ پریشان ہو گئے ذرا سے ایک واقعے سے سہارا لے رہا ہوں، درود پڑھیے گا۔ حضرت دانیال کے زمانے کا بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم بادشاہ تھا بخت نصر۔ اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ اس کا پورا جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ معدنیات بن چکا ہے۔ مثلا سر پیتل کا ہے، سینہ سونے کا ہے، ہاتھ تانبے کے وغیرہ وغیرہ، جو اس کے پورا جسم ہے وہ مختلف معدنیات بن چکا ہے۔ بیدار ہو گیا تو جو معبرین شہر تھے ان کو بلا لیا، بتاؤ اس خواب کا تعبیر کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس کے پلے کچھ نہیں پڑا، سب کو قتل کر دیا۔ تاریخ انبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے، جتنے معبرین کو لائے تھے سب کو قتل کر دیا۔ اب یہ پریشان ہے، خواب کا تعبیر حاصل کرنا ہے اور کیسے کرے؟ تو کسی نے کہا یہ تعبیر تو صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اس کے تعبیر جان نہیں سکتے۔ اور سے سنیے گا، جو دنیا میں ہم لوگ جو ہے اکثر ہمارے پاس سوال آتا ہے تو اس کا جواب اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ آپ کے دل میں جس کی محبت ہوگی وہی آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کے دل میں امام زمان کی محبت ہے تو امام زمان نظر آئے گا۔
کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے آپ کے جو ہے خواب کا تعبیر کہا وہ تو آپ کے قید کے اندر زندان میں قید ہے، آپ کی ہی زندان میں قید ہے۔ ایک پیغمبر ہے دانیال علیہ السلام، کہا بلا لو، حضرت دانیال کو بلایا گیا تو بخت نصر نے اپنے خواب بتا دیا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کہا 3 دن میں تو مر جائے گا۔ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ بچانا چاہے تو دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ مرے گا نہیں، بچ جائے گا۔ اگر اللہ کا ارادہ ہو اس کے دنیا میں ٹائم ختم ہو گیا تو دنیا مل کے اس کو بچانے کی کوشش کرے، وہ بچے گا نہیں۔ کہا 3 دن میں مر جائے گا۔ تو بخت نصر کہنے لگا اس کو دوبارہ زندان میں مت بھیجنا، میرے جو ہے محل کے اندر اس کو جو ہے صدر دروازے میں محل میں کہیں بٹھا دینا، میں جی کے بتا دوں گا اس کو۔ اتنی میں پاورفل بادشاہ ہوں، لا و لشکر میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، تخت میرے پاس ہے، شاہی میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، اور ان کی سب کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے بخت نصر کو قتل کرے، مار دے یا بخت نصر مر جائے؟ نبی نے کہا کہ مر جائے گا۔ اب اس نے پوری انتظام کر دی، محل جو پہلے سے جو ہے بالکل سیف تھا اس کو اور زیادہ سیکیور کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کے آرڈر یہ تھا کہ اگر مکھی بھی اس صدر دروازے سے داخل ہو جائے اسے مار دیا جائے، اندر گھسنے مت دیا جائے۔ اتنی سخت بات جو ہے سیکورٹی اس نے جو ہے لگائی اپنے محل کے اندر۔ 3 دن گزرا تھا، تیسرے دن اس کو کسی حاجت پیش آئی، وہ محل سے ذرا سا باہر نکلا، واپس اپنے کمرے میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ جو اس کا سب سے معتمد خاص صاحب جو ہے سپاہی تھا، اسی نے اس کی گردن اڑا دی۔ دیکھیں نظام خدا کی مرضی سے چلتا ہے، میرے اور آپ کی مرضی سے نہیں چلتا۔ اس کائنات کا جو نظام ہے ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی سے چل رہا ہے نا، اس کا نظام خدا کے ہاتھ میں وہی چلا رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ یاد رکھیے گا اس کے رزق اور اس کی رحمت برابر برس رہی ہے، سب پہ برس رہی ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی جو رحمت ہے، تو جو خدا عالم کی جو رحمت ہے، رحمانیت ہے، اس کے 100 حصے ہیں۔ بس آخری منازل اور آپ کی زحمتیں تمام، باقی انشاءاللہ یہی سے سلسلہ گفتگو کل آگے بڑھیں گے۔ رحمت کے 100 حصے، ایک حصے سے خداوند عالم نے کل کائنات کو تیار کیا ہے۔ معصوم کیا آج خوش ہو جائیں گے آپ؟ جو ایک جملہ آج جو آخری جو میں بیان کر رہا ہوں نا، اس کو لکھ لیجئے گا اپنے دل پہ اور خود پہ ناز کیجئے گا عزیزوں۔ فرش حسین کے زینت بننے والوں اس حدیث کو یاد کر کے جائیے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصے سے کل کائنات کو تیار کیا ہے۔ آج یہاں پر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو بھی ہے، جو کچھ علم اس دنیا میں آج سائنس کی شکل میں جو بھی علم ہے، اللہ کے رحمت کے اس ایک حصے سے اس دنیا میں جو ہے وجود میں آیا ہے۔ اب اسی کے اندر بھی مومن شامل ہے، باقی 99 جو حصہ ہے وہ مومن کو دیا ہے، اسی لیے خدا قیامت میں مومن پر رحیم ہے۔ ایک مومن کا اقتدار کتنا پاورفل ہوگا اندازہ کرو گے آپ؟ جس کے پاس 99 رحمت کا حصہ موجود ہو محشر میں، جنت میں جس کے پاس یعنی 99 رحمت کا حصہ جس کے جو ہے قدرت میں ہو، وہ کتنا پاورفل ہوگا وہ مومن۔ یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، یعنی رحمت کے 100 حصے میں سے ایک حصہ کل کائنات کو تیار کی خدا نے اور سب پر بانٹ دیا۔ 99 حصہ خدا نے اپنے رحیمیت کے بنیاد پر، اس کی وحدانیت کو فالو کرنے والے، اس کی شریعت پر پابندی کرنے والے اور اس کی خاصان خاص کے سیرت پر چلنے والوں کو عطا کر دیا۔ اب ان کی طاقت کتنی ہوگی؟ اب روایت کا جملہ یہ ہے، جنت میں مومن سیر کر رہا ہوگا، جو ارادہ کرے گا ہو جائے گا، جیسے کن فیکن کا مالک ہو، مثلا پرندہ اڑ رہا ہو، مومن ارادہ کرے اس کو کھانے کا تو وہ بن کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ نہ آگ کی ضرورت ہے، نہ لکڑی کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے۔ آپ پریشان نہ ہونا، دنیا میں علی کی معجزے سن کے لوگ منہ بنا دیتے ہیں کہ علی نے در خیبر کو 2 انگل سے کیسے اٹھایا ہوگا۔ بھائی مومن کے اقتدار جب اتنے پاورفل ہے تو امیر المومنین کتنا عظیم ہوگا۔ منافق کی موت مومن کی بجائے
میرے عزیزو، خدا کے رحمانیت کے بھی طلبگار ہونا چاہیے، اس خدا کے رحیمیت کے بھی طلبگار ہونا چاہیے۔ سمجھ میں نہ آئے تو کربلا میں آ جائے، کربلا والے سمجھائیں گے خدا کتنا رحیم ہے اور وہ خدا کتنا کریم ہے، کتنا رحم